السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اویس علی۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں گاڑیوں کی جنت میں۔ اسلام آباد میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر اتنی پرانی گاڑیاں ہیں جتنے پرانے آج اس دنیا میں انسان بھی موجود نہیں ہے۔ ہر وہ بہترین گاڑی جو آپ کی خواہش ہے، آپ کی ڈریم کار ہے، اس کا جو اولین ماڈل ہے آج اسلام آباد کے راجہ مجاہد ظفر کے پاس موجود ہے۔ یہاں پر مرسیڈیز بینز ہے، رولز رائس ہے، فاکس ویگن ہے، لینڈ روورز ہے، حتیٰ کہ یہاں پر ورلڈ وار 2 کی 2 جیپس موجود ہیں۔ 1914 کی وہ گاڑی موجود ہے جب گاڑیاں ٹانگوں سے گاڑیاں بننے کے عمل کے دوران سے گزر رہی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں پر برٹش آرمی کی گاڑیاں موجود ہیں، پاکستان آرمی کی اولین گاڑیاں موجود ہیں۔ اتنی کلیکشن ہے کہ آپ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ ہے 110 سال پرانی گاڑی، یہ 1914 کا ماڈل ہے، فورڈ گاڑی ہے، یعنی کہ جب گاڑیاں ٹانگوں سے گاڑیاں بننے کے عمل کے دوران سے گزر رہی تھی، یہ پہلا تجربہ تھا۔ آج بھی اس کے ٹائر بھارت بناتا ہے۔ 110 سال پرانی گاڑی، یعنی کہ آج اس دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو 1914 میں پیدا ہوا ہو، لیکن یہاں پر اسلام آباد میں 110 سال پرانی یعنی کہ 1914 ماڈل کی گاڑی آج بھی بالکل صحیح سلامت موجود ہے، اور یہ گاڑی آج بھی روڈ پر چلنے کے قابل ہے۔ ناظرین، یہ ورلڈ وار 2 میں استعمال ہونے والی جیپ ہے، یہ برٹش آرمی کے سولجر استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ گاڑی آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اس گاڑی کے جو آلات تھے، جو نیسیسری ہوا کرتے تھے، برٹش آرمی جب بھی موو کرتی تھی وہ اپنے آلات ساتھ لے کے چلتی تھی، اور اس جیپ کے اندر وہ تمام آلات آج بھی موجود ہے۔ یعنی کہ اس گاڑی کے ساتھ جو نیسیسری 3 آئٹمز ہوتے تھے، ایک بیلچا، ایک ہیمر، اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے، برٹش آرمی کا جو سولجر تھا، جو ڈرائیونگ کرتا تھا، وہ اپنی جو گن تھی وہ اس جگہ پہ ہولڈ کیا کرتا تھا۔ یہ گاڑی آج بھی، یعنی کہ ورلڈ وار 2 کے گزرنے کے اتنے سال کے بعد آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ یہ گاڑی چلتی ہے، اس کا انجن آج بھی کام کرتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر صرف گاڑیاں ہی موجود نہیں ہیں بلکہ راجہ مجاہد ظفر صاحب کا ایک اور شوق بھی ہے۔ یہاں پر ان کے پاس 17ویں اور 18ویں صدی کے کوائنز موجود ہیں، ڈاک ٹکٹس موجود ہیں، کرنسی موجود ہے، اور یہاں پر پرانے زمانے کی گنز موجود ہیں، خنجر موجود ہیں، تلواریں موجود ہیں، یعنی کہ یہ اپنے آپ میں ایک گھر نہیں بلکہ پورا میوزیم ہے۔ آئیے ذرا آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شوق کے، بلکہ اس انوکھے شوق کے مالک راجہ مجاہد ظفر صاحب سے۔ ان سے جانتے ہیں ان کے پاس کون کون سے ماڈل کی گاڑیاں ہیں، کیوں اتنی کلیکشن اکٹھی کر رکھی ہے، کس کو وراثت میں دے کر جائیں گے، کتنی ورتھ ہے، اور جب لوگ یہاں پر آتے ہیں تو ان سے کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا، اتنا انوکھا اور اتنا مہنگا شوق کیسے پال لیا، کب سے شوق ہے، اور یہ اتنی ساری کلیکشن جمع کرتے ہوئے کتنا عرصہ لگا؟ مجھے تقریباً 35 سال ہو گئے اس کلیکشن کو کرتے ہوئے، اور ایک ایک کر کے تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب میں نے کلیکشن شروع کی تو اس وقت ان گاڑیوں کو یہاں کوئی پوچھتا نہیں تھا، یہاں تک کہ میرے جو مکینکس اور میرے جو الیکٹریشینس تھے وہ مجھے کہتے ہیں کہ راجہ صاحب آپ کو اللہ نے نئی گاڑیاں دی ہوئی ہیں، اس میں میرے پاس پجیرو بھی تھی، مرسیڈیز بھی تھی، آپ ان گاڑیوں سے کیا نکالتے ہیں؟ میں نے کہا یار میں نے ان سے کچھ نکالنا نہیں ہے، مجھے صرف ان گاڑیوں کو اپنی اوریجنل فارم میں لانا ہے۔ اور اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارا جو آبائی گھر، جو میرے پردادا تھے، وہ ہمارا گاؤں ہے پنڈی کے نزدیک ہی دوچا گاؤں ہے، وہاں سے جب وہ یہاں پنڈی شفٹ ہو گئے تو ان نے گھر جو بنایا وہ جس جگہ بھی مہاراجہ ہوٹل ہے وہ ہمارا گھر تھا۔ تو وہاں سے اللہ بخشے میں امی جی کے ساتھ کبھی ضد کر کے پیدل چلا جاتا تھا، وہ کبھی موتی بازار جانا ہو کچھ تو وہ بہت نزدیک تھا، 2-3 گلیاں پیچھے جا کر آ جاتا تھا۔ کہیں تو وہ بھابڑا بازار جہاں پہ لال حویلی ہے، تو وہاں پہ جب ہم لوگ جاتے تھے نکلتے تھے تو وہاں پہ 3-4 بندے جو یہ کام کرتے تھے کہ گاڑیاں، پرانی گاڑیاں لا کے ان کو توڑے ہوتے تھے کلہاڑوں سے یا تھوڑوں سے، اور ان کا اسکریپ بناتے تھے۔ تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی گاڑیاں اور یہ ان کو توڑیں۔ تو میں امی سے پوچھتا تھا کہ کیوں کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں ان کا ذریعہ معاش ہے، یہ ان کو توڑیں گے، اسکریپ بنائیں گے، پھر یہ بیچیں گے۔ تو گھر میں اس وقت 1-2 گاڑیاں ایسی تھیں کہ جو
برٹش یا امریکن گاڑیاں تھیں جو ابنڈنٹ ہو گئی, ان کو کوئی یوز نہیں کرتا تھا, فیول پہ بہت ہیوی تھیں یا ان کے پارٹس وارٹس کے مسئلے آتے تھے, تو وہ ان سے میرا اتنا کوئی لگاؤ نہیں تھا کیونکہ ان پہ ڈسٹ پڑی ایسے کھڑی رہتی تھی. پھر جب میں نے کالج اپنا کمپلیٹ کیا تو مجھے شوق ہوا کہ میں اب گاڑیوں کی رجسٹریشن کو شروع کروں. پھر سب سے پہلی گاڑی جو میں نے وہ میری وولزلے ہے 1936 کی جو مرون کلر میں, وہ میں نے لے کے آیا گھر پہ, اور اس میں جب گھر لایا تو اس کی جو اگلی سیٹس تھیں وہ اس کی پچھلی سیٹس کے اوپر پڑی ہوئی تھیں, فلور اس کا تھا نہیں. تو اللہ بخش امی کی وہ بڑی پریشان سی ہوئی کہ یہ اس کو کیسے بناؤ گے. میں نے کہا جی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. تو الحمدللہ پھر میں نے اس گاڑی کو تیار کیا. پھر کرتے کرتے 1 سے 2, 2 سے 3 ایسے ایڈ ہوتی رہی اور میں ان کو ساتھ ساتھ چلتا رہا. اچھا اب یہ بتائیے گا ابھی یہاں پر کتنی گاڑیوں کی کلیکشن موجود ہے, یعنی کہ تعداد میں یہ گاڑیاں کتنی ہیں اور اس کے کون کون سے ماڈلز یہاں پر موجود ہیں؟ تعداد تو یہاں 20-25 گاڑیاں یہاں پہ ہوں گی. کچھ گاڑیاں میری اوپر کھڑی ہیں اور کچھ گاڑیاں جو یہاں جگہ کی کمی کی وجہ سے ہم یہاں نہیں لا سکے, وہ ایک اور جگہ پہ کھڑی ہیں. میرا جو آبجیکٹیو ہے ان گاڑیوں کو اکٹھا کرنے کا, وہ پہلے تو ظاہر ہے کہ ایک شوقینی تھی کہ جی ایک گاڑی کروں دوسری کروں, لیکن جب زیادہ ہوگی تو پھر مجھے ہوا کہ میں ان گاڑیوں کو کوئی ان کا میوزیم بناؤں جہاں پہ پبلک کے لیے میں ڈسپلے کروں اور ایک پاکستان کا اچھا امیج ایک جائے لوگوں کے لیے. اور دوسرا میرا جو سب سے بڑی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے بچیاں کالج اسکول یونیورسٹیز کے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک بڑی انٹرٹینمنٹ ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ مجھے مختلف قسم کے لوگوں کے تاثرات ملتے ہیں, کمپلیمنٹس ملتے ہیں. جیسے کبھی انگریز آتے ہیں تو وہ دیکھ کے نا, تو جب وہ نیچے اترتے ہیں تو کہتے ہیں او مائی گاڈ اٹس اے گولڈ مائن. بچے آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ایلس ان ونڈر لینڈ ہم آ گئے ہیں. کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی انکل کو پاسبل ہے ہم 1-2 دن یہاں پہ رہ جائیں یا ہم دوبارہ وزٹ کر لیں یا اپنے پیرنٹس کو لا سکتے ہیں. تو مطلب مختلف یہ سارے میرے لیے ساری اچیومنٹ اور کمپلیمنٹس یہی ہیں جو وہ دے کے جاتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے گاڑیوں کا, تو گاڑیاں میرے پاس مختلف جو بھی سورس یہاں پہ لوکلی ہو سکتی ہے, اس میں جو بڑی کنٹریبیوشن ہے وہ ہے جو ہماری سروسز ہیں اور جو ہمارے اور سرکاری ادارے ہیں. ان کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ جو آبسلیٹ ہو جاتی ہیں تو وہ پھر ان کو ڈسکارڈ کر کے وہ نکال دیتے ہیں, آکشن کر دیتے ہیں. جن میں جو سر فہرست ہیں وہ میرے پاس 2 جو جیپس ہیں وہ 1941 اور 42 کی, ایک ولیز ہے ایک فورڈ ہے. وہ دوسری جنگ عظیم میں بھی استعمال ہوئی کیونکہ برٹش جو تھے وہ لائز تھے امریکن کے ساتھ, تو امریکنز نے ان کو وہ دی گاڑیاں. پھر جب پاکستان بن گیا تو وہ گاڑیاں پھر پاکستان آرمی کے پاس آ گئی. تو وہ وقت کے ساتھ پھر جیسے جیسے وہ انہیں چینج کی تو وہ گاڑیاں پھر دوسری لے لیں. اب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے میرے پاس ٹویوٹا کی FJ40s ہیں جو جیپس ہیں, وہ بھی پاکستان آرمی سے اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. میرے پاس ایک گاڑی وہ بھی ہے جو لینڈ روور ہے, یہ پیراشوٹر کہلاتی ہے. اس کو برٹش آرمی یوز کرتی ہے زیادہ. یہ اس کو کسی بھی بیٹل فیلڈ میں اپنے پلین سے پیراشوٹ کے ذریعے پھینک دیتے ہیں تو یہ پھر وہاں پہ چلنا شروع کرتا ہے. اسی طرح جو وائٹ ٹرک ہے یہ بیسیکلی تو ڈاج ٹرک ہے, لیکن اس کی یہ کاپی ہے ایگزیکٹ وہ جو فورسز نے بنوائی. یہ رائٹ ہینڈ یہ ٹویوٹا کمپنی نے بنائی. پھر میرے پاس رولز رائس ہے سلور شیڈو 2 1978 کی. تو اس کا جب کوئی میرے سے انجن کیپیسٹی پوچھتا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ 6750 cc ہے. تو پوچھتے ہیں کہ جی پیٹرول, تو میں نے کہا پیٹرول تو پھر اس میں پینا ہی ہے, ظاہر ہے یہ تو سٹارٹ ہوتے ہی کھینچنا شروع کر دیتی لیٹرس کے ساتھ. مرسڈیز کے مختلف ماڈلز ہیں اور فاکس ویگن ہے, ایک پیجو ہے میرے پاس 203 1959 کی, اور اس کے علاوہ میرے پاس ایک فورڈ ہے جو سب سے پرانی ہے, وہ 1914 ماڈل ہے اس کا. اب جہاں تک تعلق ہے میری پسند کا یا میری سب سے پسندیدہ گاڑی کا, تو وہ تو وہی ہے کہ جو کہتے ہیں نا جیسے فرسٹ لو ہوتا ہے, اس سے جو میں نے پہلی گاڑی بنائی تھی, جب میں نے وہ بنا لی کچھ عرصے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے اس کو اتنی اچھی طرح بنایا نہیں, تو میں نے اس کو دوبارہ سے ساری کھول کے دوبارہ سے پھر اس کو جوڑا اور کیا. اسی طرح میری یہ جو جیپ ہے وائٹ ولیز, یہ بیسیکلی لیفٹ ہینڈ ڈرائیو آتی ہے, لیکن میں نے اس کو خود رائٹ ہینڈ اسی لیے کروایا تھا کہ میں اس کو چلاؤں, اور میں نے اس پہ بہت زیادہ آف روڈنگ کی ہوئی ہے پنڈی اسلام آباد کے ایریاز میں. اچھا آپ کے پاس جو سب سے پرانی گاڑی ہے 1914 کا ماڈل ہے, یعنی کہ 111 سال پرانی ہے. اتنا پرانا تو شاید دنیا میں انسان بھی موجود نہ ہو. یہ کہاں سے آپ نے لی اور کیا ابھی یہ اپنی اوریجنل کنڈیشن میں موجود ہے, یہ چلتی ہے؟ یہ چلتی ہے. یہ آئی تو کسی انگریز ظاہر دور میں آئی ہوگی یہاں پہ جب انڈیا تھا. ان گاڑیوں کے ساتھ یہی ٹریجڈی ہوئی ہے جی کہ ان گاڑیوں کو وقت کے ساتھ جب یہ پرانی ہو گئی اور لوگوں کے استعمال میں نہیں تھی تو اس کو توڑ پھوڑ کے فارغ کر دیا گیا. مجھے لکیلی یہ گاڑی مل گئی. یہ
آپ یہ ایسے دیکھ لیں کہ یہ کچھ آدھی گاڑی تھی, کوئی ایک دروازہ تھا باقی دروازے نہیں تھے, وہ پھر مجھے ریفیبریکیٹ کروانے پڑے. انجن جو تھا وہ اپنا جو تھا وہ بالکل سیز ہوا تھا اور کسی حالت میں آنے کے قابل نہیں تھا, تو پھر مجھے مجبوراً اس میں انجن چینج کرنا پڑا. میری جو فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے کہ جو بھی گاڑی ہے اس کو میں اپنی اوریجنل فارم میں لا سکوں اور میکسیمم جتنا لا سکوں. مجھے اس کے لیے بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. جیسے میری گاڑیاں ہیں جو بھی ان کی اگر مجھے لینزز چاہیے تو پھر وہ جہاں جو ان کا اوریجن ہے, جیسے مرسڈیز ہیں ان کے جو پرانے پونٹون کے ماڈل ہیں, تو ان کی لائٹس مجھے دنیا میں کہیں نہیں ملی, پھر مجھے جرمنی سے منگوانی پڑی. تو شیورلے میری 57 کی, فورڈ مسٹینگ ہے, یہ جو جیپس ہیں ان کا سامان مجھے امریکہ سے منگوانا پڑتا ہے کیونکہ امریکن میڈ ہے. اسی طرح جو رولز رائس ہے, رولز رائس کا سامان یا UAE وغیرہ سے مل جاتا ہے اور یا پھر مجھے انگلینڈ سے ہی منگوانا پڑتا ہے. اب یہ ہے کہ آسانی یہ ہوگی ہے کہ جب سے انٹرنیٹ آ گیا ہے تو اب آپ گھر بیٹھے ہوئے سرچ کر سکتے ہیں کہ کہاں چیز اویلیبل ہے. اس سے پہلے آج سے آپ کہہ لیں 20-25 سال پہلے جب مجھے کوئی چیز ضرورت ہوتی تو پھر میں جب باہر جاتا تھا میں گاڑیوں کی اونر مینول اور کیٹلاگز لے کے آتا تھا تاکہ ہم اس پہ کام کر سکیں. اب یہ انٹرنیٹ کے دور آنے سے اب لوگوں میں اویئرنیس بھی آ گئی ہے. اب بہت لوگ چاہتے ہیں کہ وہ گاڑیاں پرانی ریسٹور کریں اور رکھیں. میرے سے جب بھی کوئی ینگسٹرز آ کے مشورہ کرتے ہیں تو میں ان کو سب سے پہلی بات کہتا ہوں کہ جی اگر آپ کے پاس کوئی پراپر اسپیس ہے ان کو رکھنے کی تو پھر آپ گاڑی لیں. میں نے بہت ساری گاڑیاں اسلام آباد میں پنڈی میں دیکھی ہیں, لوگ شوق سے بنا لیتے ہیں, کچھ عرصہ تو وہ گھر کے اندر رہتی ہیں, پھر گھر والے تنگ پڑ جاتے ہیں, وہ الٹیمیٹلی گاڑیاں باہر گھروں کے فٹ پاتھوں پہ کھڑی ہوتی ہیں. تو ایسے اگر کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ شوق نہ کریں. آپ کو اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں تو پھر آپ کوئی جگہ ان کے لیے پراپر بنائیں, کیونکہ ان گاڑیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنا وقت پورا کر چکی ہیں. ان کی ربر پارٹس یہ وہ سارا کچھ وہ خراب ہو چکا ہے. آپ کتنی محنت کریں گے نا تو ان میں پھر پانی جائے گا, وہ تو آپ نئی گاڑی لے کے کھڑی کر دیں سڑک کے کنارے تو وہ اس کا کیا حال ہوگا 5 سال بعد. تو یہ گاڑیاں بھی ایسے ختم ہو جاتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, یہ جتنا مہنگا اور اینٹیک شوق ہے اتنا ہی یہ اب دیکھیں اس پہ وسائل تو آپ کے بہت زیادہ اخراجات تو ہوئے ہوں گے. اگر ہم اپروکسیمیٹلی بتائیں کہ کتنے سارے آپ نے کو خرچ کر دیا, آغاز جو ہے کتنے پیسوں سے کیا, اور جو سب سے مہنگی آپ نے گاڑی خریدی یا کسی سے آپ نے بہت منتیں ترلے کر کے خریدی وہ گاڑی کون سی؟ میرا ایک شروع سے پہلے دن سے جب سے میں نے پہلی گاڑی لی تھی وہ گاڑی میں نے لاہور سے لی تھی. میرے ایک عزیز ہیں ان کے پاس ایک گاڑی تھی, میں نے ان کو کہا, انہوں نے کہا کہ ایک گاڑی مل رہی ہے. وہ گاڑی لاہور سے آئی تھی اور اس گاڑی کی قیمت تقریباً مجھے کوئی 45,000 کی مجھے وہ پڑی تھی. اگر ابھی اس کی ویلیو دیکھیں تو شاید وہ کئی کروڑ ہو جائے. میں نے کبھی بھی گاڑیاں جو ہے نا اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں اکٹھی کی کہ ان کی مانیٹری ویلیو کیا ہے یا فیوچر میں کیا ہو جانی ہے. میرا صرف یہ ہوتا ہے کہ جی میں کہتا ہوں جو گاڑی بھی میرے پاس آ جائے اس کو میں اپنی اوریجنل فارم میں لے کے آؤں. اور چونکہ الحمدللہ اللہ نے مجھے ایکسپیرینس دیا ہے اور تھوڑی سی میری نظر ایسی ہے کہ مجھے سمجھ آ جاتی ہے کیا چیز کہاں پہ ہے. تو بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ میں چلتے پھرتے شو رومز پہ چلا جاتا ہوں, میں ورک شاپس میں چلا جاتا ہوں. میں جو ان کے جیسے کراچی میں شیر شاہ ہے, لاہور میں بلال گنج ہے, فیصل آباد میں ایک بلال گنج ہے, پشاور میں شعبہ بازار اور مارکیٹس ہیں, تو وہاں سے مجھے اکثر ان کے پارٹس چھوٹے موٹے مل جاتے ہیں. لیکن جو ان کی لینزز لائٹس ہیں وہ مجھے پھر منگوانی پڑتی ہیں. تو شوق تو ظاہر ہے مہنگا ہے, لیکن پھر اگر آپ نے مہنگے اور سستے کو دیکھنا ہے تو پھر آپ وہ شوق کریں ہی نہ. تو اس لیے مجھے پھر ان کے لیے چاروں نچار ان کا سامان مجھے ایکسٹرا بھی لا کے رکھنا پڑتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصا کسی کی کوئی لائٹ ٹوٹ جائے یا کوئی اور چیز مس ہو جائے تو وہ بھی مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے لانے کے لیے. تو بہتر ہے کہ وہ میں ایکسٹرا اس کی اپنے پاس رکھوں چیزیں. اچھا آپ کے پاس ہم نے یہ دیکھا کہ گاڑیوں کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی انٹیک چیزیں موجود ہیں, تو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا گاڑیوں کے علاوہ آپ کے پاس کون کون سی چیزیں موجود ہیں, کتنی پرانی ہے, اور یہ جو شوق تھا گاڑیوں کے علاوہ یہ اس کا آغاز کیسے ہو؟ اس کا ایسے جی گھر کے اندر چھوٹی موٹی چیزیں تھیں, جیسے وہ جس کو عام زبان میں وہ کہتے ہیں چابی والا باجا, گریموفونس, وہ اب گھر پہ موجود تھے. اسی طرح کیروسین آئل لیمپس ہیں جو ہم لوگ جو ہمارا گاؤں ہے وہاں جاتے تھے تو اس گھر میں اس گاؤں میں ہماری بجلی نہیں آئی تھی تو وہ کیروسین آئل لیمپس جلتے تھے. تو میں ان کو بڑا ایڈمائر کرتا تھا, وہ جب جلتے تھے ہم لوگ دیکھتے تھے. میں نے وہ کچھ کلیکٹ کیے ہیں. اسی طرح جو گنز ہیں, رائفلز ہیں, جو ایک شارٹ گن ہے وہ میرے اللہ بخش والد صاحب ان کے استعمال میں تھی. تو اس کا جب بیرل بہت ویک ہو گیا تو وہ پھر میں نے اس کو لائسنس سے اتروا کے تو اس کو ایز اے ڈمی اس کو میں نے اس کو لگا دیا. کچھ جو ہیں وہ فرنٹ لوڈڈ گنز ہیں اور رائفلز ہیں, وہ بھی پرانی ہیں, انگریز دور کے وقت کی ہیں. اس طرح پھر اسٹیمپس ہیں, کوائنز ہیں. مطلب میرا جو اصل میں مقصد یہ تھا کہ جی میں
ہر پرانی چیز سے مجھے پیار تھا. میرے پاس پرانا فرنیچر بھی ہے, میرے پاس امی جی کے پاس جو چاندی کی چیزیں تھیں وہ میں چھوٹا تھا, میں نے کہا جی مجھے دے دیں کہ کیا کرو گے تم, میں نے کہا جی مجھے اچھی لگتی ہیں. تو میں یہ میرے پاس بہت ساری ڈنکیز بھی ایسی ہیں کہ جو میں بچپن میں جن سے کھیلا ہوں, اور پھر میں نے ان کو نا پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا تھا لیکن یہ ہونا تھا کہ ایسے میں نے سیٹ اپ بنانا تھا, تو میں کھیل کے ان کو نا باکسز میں ڈال دیتا تھا. جب میں نے یہ سیٹ اپ بنایا آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے, اس سے پہلے میں نے اوپر بنایا تھا سارا سیٹ اپ. اس میں یہ تھا کہ ہمیں کیونکہ سیٹ بیک ایریاز میں کنسٹرکشن نہیں کر سکتے تھے, تو وہ ٹن کے چھت اور اس طرح وہ ڈالے ہوئے تھے, تو وہ گاڑیاں بھی تنگ تھی اور میں بھی تنگ تھا کہ گرمی میں اندر ہی نہیں جا سکتے تھے, سردی میں وہاں کام نہیں ہو سکتے تھے. تو پھر میں نے الحمدللہ یہ 5-6 سال پہلے یہ بیسمنٹ بنائی, اور اس میں پھر گاڑیاں لے کے, اور یہ سارا چیزیں جو ڈسپلے پہ لگائی ہیں اس میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں. اور آپ یہ کہہ لیں کہ جو گاڑی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, جیسا موبائل فونز ہیں کار شیپڈ, جو ہمارے نارمل استعمال کے فون ہیں جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں کار کی شکل کے, وہ بھی میرے پاس ہیں, اور میں ان پہ وہ میرے استعمال میں بھی آتے ہیں. تو مطلب آپ ہر چیز کہہ لیں گاڑی سے ریلیٹڈ, گلاسز ہیں, تھمبلز ہیں, ہر چیز جو ہے نا اس پہ ہے. گلاس کار کا کوئی نہ کوئی افیکٹ ہے. مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے کبھی ٹائم مشین کا ذکر سنا؟ جی جی بالکل سنا. تو آپ یہ کیسے کنفرم کریں گے, ہمیں کیسے یقین دلائیں گے کہ آپ اسی صدی کے ہیں؟ کیا آپ کسی پچھلی صدی سے تو نہیں آئے, کوئی بہت پرانی روح ہے آپ کے اندر؟ میرے پاس اکثر جو لوگ آتے ہیں نا, وہ کئی تو یہ کمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو انگریزوں والا شوق ہے. میں نے کہا یار انگریزوں کی کوئی میراث نہیں ہے ساری کہ یہ ان کا شوق ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میرا جب بھی کہیں باہر جانا ہوتا ہے, کسی بھی آپ شہر میں چلے جائیں, وہاں پہ ضرور ایک نئی 20 میوزیمز ہوتے ہیں. اب ان نے ٹرانسپورٹ کے میوزیم علیحدہ رکھے ہوئے ہیں, ریلوے کے میوزیم علیحدہ رکھے ہوئے ہیں, جہازوں کے میوزیم علیحدہ رکھے ہوئے ہیں, کارز, ٹیکسیز, بسیز, ان کے میوزیمز ہر جگہ پہ موجود ہیں. میں ابھی اپریل میں گیا ہوا تھا برمنگھم, تو وہاں میں نے سرچ کیا کہ جی یہاں پہ میوزیمز کتنے ہیں, تو آپ یقین کریں کہ کوئی 18 میوزیم وہاں نکل کے آ گئے, مختلف کیٹیگریز کے, جس میں پرائیویٹ بھی ہیں اور گورنمنٹ اونڈ بھی میوزیمز ہیں. اور میں جو چاہتا ہوں, میری جو خواہش ہے کہ وہ یہ ہے کہ جب بھی مجھے اللہ نے موقع دیا, کیونکہ میرا CDA نے میوزیم اپروو کیا ہوا ہے ونٹیج کارز کا, لیکن وہ ان کے پاس چونکہ وسائل کی کمی ہے تو اس لیے وہ ابھی تک نہیں بن سکا, لیکن جب بھی وہ بنا تو میں انشاءاللہ یہ ساری گاڑیاں وہاں پہ ڈسپلے پہ لگاؤں گا. میری ان سے کوئی مانیٹری مجھے ہیلپ نہیں چاہیے, مجھے صرف یہ چاہیے کہ میری گاڑیاں سیکیور ہوں. ظاہر ہے کہ جب وہ ایک سیٹ اپ بنائیں گے, اس میں ان کے جو بجلی ہے, ان کے جو سٹاف ہے, اس کا سارا خرچہ, ہر چیز, تو وہ اس کے وہ خرچے پورے کرنے کے لیے وہ ظاہر ہے کچھ رکھیں گے چارجز. اس میں سے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, مجھے صرف یہ چاہیے کہ میری گاڑیاں سیکیور ہوں, ان کو کوئی ٹچ نہ کرے. وہ ہم پراپر طریقے سے جب ہو جائے گا تو آسانی میرے لیے ہو جائے گی کہ ہر گاڑی کا ماڈل, اس کی کیپیسٹی, اس کا جو بھی سسٹم تھا وہ ہم سارا ایک بورڈ پہ لکھ کے اس کے سامنے رکھ دیں گے. تو جو بھی آتا ہے وہ آ کے وزٹ کرے, اس میں میری ضرورت نہیں ہے, وہ سارا ڈسپلے پہ لگاؤ. یعنی کہ آپ ٹائم ٹریول کر کے نہیں؟ نہیں میں. اچھا یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ یہ جو ہمارے پیچھے گاڑی کھڑی ہے یہ آپ کا فرسٹ لو ہے, جب بھی یہ آپ کمپلیمنٹ دیتے ہیں, جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں, تو آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ مجھے تو ڈر نہیں لگتا. آپ کے گھر کے اندر ایک خاتون موجود ہیں, اگر آپ شاید آپ کو یاد ہو تو آپ کی ان کے ساتھ شادی ہوئی ہے, اور خاتون کبھی بھی سوتن برداشت نہیں کرتی, اور آپ نے سوتن گھر میں لا کے رکھ دی, تو کبھی بھابھی جی نے اعتراض نہیں کیا کہ کم از کم اس گاڑی کو تو نکالو یہاں سے؟ وہ نہیں, یہ تو نہیں کہتی اس گاڑی کو نکالو, لیکن وہ یہ کہتی آپ یہ کیوں کہتے ہیں. تو میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ دیکھو اس کا تمہارے ساتھ کوئی میچ نہیں ہے, یہ ایک بے جان سی چیز ہے. اور مطلب گاڑیوں میں جو بات کرتا ہوں تو وہ یہی ہے کہ جی یہ فرسٹ لو ہے, اور اس کو میں نے جتنے پیار سے میں نے بنایا اور جتنا میں نے اس سے سیکھا, وہ میرے لیے بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہے. اچھا یہ بتائیے گا, آخری سوال, اتنی انٹیک کلیکشن ہے, اتنا مہنگا شوق ہے, اتنی خوبصورت گاڑیاں آپ نے اتنا عرصہ لگا کے 4 دہائیاں لگا کے جمع کی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ, اللہ نہ کرے آپ کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے, جب آپ دنیا سے جائیں گے تو پیچھے جھگڑے شروع ہو جائیں گے, کوئی کہے گا یہ میں لیتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے. ایکچولی میرے 2 ہی بچے ہیں, ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. بیٹا جو ہے اس کو بھی شوق ہے گاڑیوں کا, کیونکہ اس کو زیادہ ماڈرن گاڑیوں کا شوق ہے, پلس وہ چاہتا ہے کہ جی کوئی بھی گاڑی ہے تو اس کو ہاٹ راڈ بنا دیں, اس میں انجن یہ ڈال دیں. تو میں اس کو یہ سمجھاتا ہوں کہ بیٹا اس کو اوریجنل فارم میں رہنے دو, کیونکہ اس کی ویلیو تبھی ہے. یہ مطلب کوئی آ کے, جیسے میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے اپنی فورڈ مسٹینگ کا انجن دکھایا تھا, اگر اسی کے اندر ہم نے انجن کوئی اور ڈالا ہو جیپنیز یا کچھ, تو وہ مزہ نہیں رہے گا نا گاڑی کا. تو میرے بیٹے سے زیادہ میرا جو پوتا ہے وہ بھی ماشاءاللہ
اس کی 7 سال عمر ہے, اس کو بہت شوق ہے گاڑیوں کا, وہ آتا ہے بڑا انٹرسٹ لیتا ہے, بلکہ کئی دفعہ ہم اس کو جان کے کوئی مہمان آ جائیں تو اس کو لگاتے ہیں آگے کہ گاڑیوں کا بتاؤ کہ کون کون سی ہیں. اور ایک اس کا میں آپ کو واقعہ بھی سناؤں کہ ایک دن وہ میرے پاس آیا, اس کا انٹرسٹ تھا ڈنکیز میں, تو مجھے کہتا ہے کہ یہ کیسے نکلیں گی, میں نے کہا یہ نکل نہیں سکتی, ہم نے ان کو سیل کر دیا. کہتا ہے اگر یہ کوئی ان کو شیشہ توڑ دے اور نکالے, میں نے کہا نکالے گا تو میں نے کیمراز لگائے ہیں اور الارم سسٹم ہے, تو پولیس اسی وقت آ جائے گی, اس کو پکڑ لے گی. تو میرے بیٹے کے کوئی دوست امریکہ سے آئے تو اس نے ساری یہی چیز ان کو ریپیٹ کی ہے کہ جی یہاں سیکیورٹی سسٹم ہے, تو آپ سوچیں نا کسی چیز کو چھیڑنے کا. تو اچھا مجھے مجاہد بھائی یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی وزٹ کرنا چاہتا ہے, یہاں پر دیکھنا چاہتا ہے, تو کیا ایزی ایکسیس ہے, آ سکتا ہے دیکھنے کے لیے؟ دیکھیں جی میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, مسئلہ صرف یہ ہے سیکیورٹی ہیزرڈس جو ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اب کوئی بھی راہ چلتا کو بندہ میرے گیٹ پہ آ کے بیل کرتا ہے کہ جی میں نے گاڑیاں دیکھنی ہیں, تو مجھے نہیں پتا وہ کون ہے, کس ارادے سے آیا ہے, کیا وہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ, جیسے آپ نے مجھے رابطہ کیا تھرو ٹیلی فون, آپ نے میرے سے بات کی, کچھ مجھے میسج کر دیتے ہیں, میرے فیس بک پہ بھی میرا موبائل نمبر بھی ہے, تو مجھے اکثر لوگ میسنجر پہ رابطہ کر لیتے ہیں, تو میں ان کو ہمیشہ ویلکم کرتا ہوں. مطلب میرے لیے یہی میری اچیومنٹ ہے کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں. اگر 2-4 لوگ ایسے آئیں وہ دیکھیں, وہ کہیں کہ جی یہ کیا فضول خرچی ہے یا کیا ہے, تو شاید میں بھی ڈسکریج ہو جاؤں. لیکن میری انکریجمنٹ, میری اچیومنٹ یہی ہے کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور ایڈمائر کرتے ہیں. تو ناظرین, کار لورز کے لیے یہ جگہ یقینی طور پر ایک جنت کہلائے گی. یہاں پر ایسی ایسی خوبصورت گاڑی موجود ہے, ہر اس گاڑی کا جو کہ آپ کی ڈریم کار ہے, جو آپ خریدنا چاہتے ہیں, اس کا اولین ماڈل یہاں پر موجود ہے. اتنی پرانی گاڑیاں جتنے پرانے آج اس دنیا میں انسان موجود نہیں ہیں, اور اس کے علاوہ اتنے خوبصورت شوق ہیں جو راجہ مظفر صاحب کو یقینی طور پر آج زندہ رکھے ہوئے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ایک میوزیم بنے تاکہ ہر بندہ یہاں پر آئے, وزٹ کرے اور گاڑیوں کو دیکھے اور یہ شوق زندہ رہے. راجہ صاحب کی اس کہانی کے بارے میں, شوق کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سب سے پہلے پاکستان.